ایک دور تھا کہ ایران، آذربائیجان اور ارمینیا، یہ جو سارے علاقے تھے، یہاں پر آتش پرستی، زرتشت مذہب کا زور تھا۔ یہاں پر اکثر جو آبادی تھی ان علاقوں کی وہ آتش پرست تھے۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ سلطنت روم کے اندر جب عیسائیت قبول کر لی وہاں کے ایک بادشاہ نے، اور سلطنت روم کا آفیشیل مذہب عیسائیت کو بنا دیا گیا، تو روم کے بعد جو پہلی نان رومن سلطنت تھی جس نے عیسائیت مذہب اختیار کیا اور اڈاپٹ کیا، وہ یہی تھے ارمینینز۔ ان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہ آتش پرستی چھوڑ کے اور عیسائی بن گیا تھا۔ اچھا، ان دنوں آذربائیجان بھی اسی علاقے کے اندر شامل تھا۔ آذربائیجان ورڈ کا مطلب ہے اصل میں، اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہے لینڈ آف فائر، آگ کی زمین، یا کچھ اس کو پروٹیکٹرز آف فائر بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کچھ یوں بھی نکلتا ہے۔ پرشین زبان کا لفظ ہے ازر، آتش بھی کہتے ہیں فارسی میں آگ کو، اور ازر بھی کہتے ہیں آگ کو فارسی میں۔ تو پہلے یہ آتش پرست تھے سارے کے سارے، آذربائیجان، ارمینیا والے۔ لیکن پھر ارمینیا والی جو سائٹ تھی اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور آہستہ آہستہ یہ مذہب جو تھا یہ پھیلنے لگا یہاں پہ، اور سلطنت ارمینیا یہاں پر کریٹ ہوئی۔ اب سلطنت ارمینیا جب کریٹ ہوئی تو پھر اس کے کچھ سو سال کے بعد اسلام آتا ہے دنیا میں، اور مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے ایران میں اسلام آتا ہے، اور ایران سے پھر ہوتے ہوتے یہ جو آج کا آذربائیجان کا ایریا ہے یہاں پہ اسلام پھیل جاتا ہے۔ یہاں کی اکثر آبادی آج اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان ہیں آذربائیجان کے اندر۔ تو ارمینیا والا جو حصہ تھا ان کا وہ رہ گیا کرسچن، اور وہ بھی ویسے ڈفرینٹ قسم کے کرسچنز ہیں، ان کے الگ الگ سیکٹس ہوتے ہیں، فرقے۔ کوئی رشین آرتھوڈاکس ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ ہوتا ہے، کوئی کیتھولک ہوتا ہے، کوئی بورن اگین ہوتا ہے، طرح طرح کے آپ کو یہاں پر کرسچینٹی کے اندر فرقے نظر آتے ہیں۔ لیکن ارمینیا کے اندر چرچ آف ارمینیا ایک الگ قسم کی کرسچینٹی کا یہاں پر برانڈ ہے، اس پہ کبھی بات کروں گا۔ یہ ایپیسوڈ ڈیو ہے کافی عرصے سے لے کے، میں نے کہا تھا اس پہ بات کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے ارمینین چرچ، لیکن بہرحال عیسائیت کی ہی ایک برانچ ہے یہاں پر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دونوں کمیونٹیز ہیں نا، ان کے اندر مذہبی ڈفرینس تو رہا ہزاروں سال سے، صدیوں سے لے کے، وہ مسلمان ہو گئے اور وہ کرسچنز رہے۔ لیکن پھر ایک علاقہ ان کے درمیان جو نگارنو کاراباخ کا علاقہ ہے، نگارنو کاراباخ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھیے۔ یہ جو علاقہ ہے منرل سے بھی مالا مال ہے، اس کے اندر سونے چاندی کی کانیں بھی ہیں، یہ بھی چیز نوٹ کریں، سونے چاندی کی کانیں یہاں پر کلچرلی دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ صدیاں پرانے وہاں پر آپ کو چرچ بھی نظر آتے ہیں، صدیاں پرانے وہاں پر آپ کو مسجدیں بھی نظر آتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی دونوں کی کلچرل ٹائز بھی اس علاقے کے اوپر ہیں۔ اب پھر بعد میں ہوا یہ کہ جب سوویت یونین بنا تو لینن کا نظریہ یہاں تک آ گیا، اس کی آئیڈیالوجی، اور یہ دونوں جو علاقے ہیں ارمینیا بھی آذربائیجان بھی سوویت یونین کا حصہ رہے۔ لیکن پھر ارلی 1990s میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو یہ جو کنفلکٹ ہے نا نگارنو کاراباخ کا، یہ رہا اپنی جگہ پہ۔ ارمینینز کہتے تھے کہ یہ ہم لیں گے، آذربائیجانی کہتے تھے کہ یہ ہم لیں گے، یہ ہمارا ہے، دونوں آپس میں اس پہ گتھم گتھا رہے۔ لیکن پھر کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا، بلکہ 1-1.5 سال پہلے ان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ رشینز جو تھے، جو کہ ٹریڈیشنلی ارمینیا کے ساتھ تھے، ان کے اتحادی تھے، اور ترکی جو تھا وہ آذربائیجان کا اتحادی۔ اب ہوتا یہ ہے لیکن جنگ میں کہ رشینز نے ارمینیا کا ساتھ نہیں دیا، آذربائیجان کا ساتھ دیا، اور ارمینیا کو بلکہ پیوٹن نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ علاقہ ان کو دے دیں نگارنو کاراباخ کا۔ ساری دنیا ویسے اسی علاقے کو نگارنو کاراباخ کو انہی کا حصہ مانتی ہے، آذربائیجان کا۔ لیکن ارمینیا کے اندر جو کٹر نیشنلسٹ ہیں وہاں کے، وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً پہلے جو ہے کچھ دنوں کی لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کے اندر آذربائیجان جیت جاتا ہے۔ آذربائیجان کے پاس جو ٹرکش ڈرونز تھے، ٹرکش ڈرونز نے ارمینیا کی جو فورسز تھی ان کا بھرکس نکال دیا، اور وہ علاقہ فتح کر کے انہوں نے لے لیا اپنے قبضے میں۔ لیکن وہ جو اندر ایک کہتے ہیں نا، ایک شکست کے بعد جب ہیومیلیٹ ہوتا ہے کوئی، تو اس کو پھر غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ غصے والے جو عناصر تھے ان کے، انہوں نے اس ایشو کو پھر بھی بوائل رکھا، اور امریکن سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس اب یہ ایک آپشن ہے کہ ارمینیا کو رشیا سے توڑ کے اپنی طرف لے کر آ جائیں۔ اور اس درمیان ہوتا یہ ہے پھر کہ امریکہ کے کچھ ٹاپ آفیشلز وہ جاتے ہیں ارمینیا،
اور ارمینیا وہاں جا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کدھر رشیا کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ہماری طرف آ جائیے، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا برین واشنگ کرنا شروع کر دی اور ان کو دوبارہ سے امید دلائی کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، واپس لے کے دیں گے آپ کو نگورنو کاراباخ۔ اور 2-4 روز پہلے ہی ابھی امریکہ اور ارمینیا کی بلکہ جنگی مشقیں شروع ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں انڈیا کے لیے بھی میسیج ہے، انڈیا بھی اکثر امریکہ کے ساتھ مل کے مشقیں کر رہا ہوتا ہے چائنا کے بارڈر پر، یہاں پر یہی ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں وہاں ارمینیا میں کیا ہوا ہے، جنگی مشقیں کر رہے تھے، مشقوں کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو فوجیں تھیں انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی دوبارہ، ابھی 2-4 روز پہلے آذربائیجان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ اچھا ادھر سے پیوٹن ان کو روک رہا ہے کہ بھائی مت کرو ایسے، کیوں آپ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، ایک معاملہ حل کی طرف جا رہا تھا، پیس ٹاکس ہو رہی تھی دونوں کی، تو بیٹھے ٹیبل پہ بات کریں نگورنو کاراباخ پہ، یہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں آ رہے تھے۔ اچھا ان کو شاید یہ لگ رہا تھا امریکہ ان کی سپورٹ کرے گا، ان کو شاید یہ لگ رہا تھا، لیکن ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ آذربائیجان نے اوفینسو اپنا شروع کیا اس علاقے کے اندر، ریٹالیشن شروع کی، اور یہ ریٹالیشن یوں سمجھیں کہ 30 گھنٹے ہارڈلی 30 گھنٹے ہی انہوں نے اپنے فائر کھولے ہیں اور سوری کر کے ان کو سرنڈر کروا دیا دوبارہ، اور یہ بدترین سرنڈر ہوا ہے، انکنڈیشنل قسم کا سرنڈر ہوا ہے۔ اور وہ جو ان کی فوجیں لڑ رہی تھی انہوں نے ہتھیار چھوڑ کے کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے، بہت ہی برے قسم کا سرنڈر ہوا ہے۔ فرانس 24 نے خبر لگائی ہے کہ آذربائیجان اینڈ ارمینین فورسز ریچ سیز فائر ڈیل فار بریک اوے نگورنو کاراباخ، اور بی بی سی نے بھی سرنڈر کے حوالے سے لکھا ہے کہ نگورنو کاراباخ آذربائیجان سے الیوف ہیز سرنڈر آف ایتھنک ارمینینز۔ 1.5 دن بھی نہیں ہوا، یہ جو لڑائی تھی نا 1.5 دن بھی نہیں ہوا اس کو، اور انہوں نے سرنڈر کر دیا دوبارہ سے۔ اب ارمینین جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے اوپر پھر سے انٹرنل پریشر آ رہا ہے کہ آپ تو پھر سے فیل ہو گئے، آپ تو بس جائیں نکلیں یہاں سے۔ لیکن انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں میں نے سرنڈر نہیں کیا، میری فوج نے سرنڈر کیا، میں نے نہیں کیا، یعنی ابھی تک ہنٹ دے رہے ہیں کہ میں لڑوں گا، لیکن میرے خیال سے دس واز اے فائنل اٹیمپٹ، یہ آخری ان کی اٹیمپٹ تھی نگورنو کاراباخ واپس لینے کی۔ اب ان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں رہا، نہ امریکنس ان کے کام آئے، وہ بھی ٹھوس ہو گئے۔ امریکنس نے جو ان کو وعدے وچن کیے تھے، جو سبز باغ دکھائے تھے، انہوں نے ان کو پورا نہیں کیا وعدوں کو۔ آخر میں پھر سے ان کو پیوٹن کی ہی ہیلپ لینی پڑے گی ہیومیلیٹ ہونے کے بعد۔ دیکھیں پیوٹن نے ان کو سجھاؤ صحیح دیا تھا، پیوٹن نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ جو ڈیل مل رہی ہے نا اس کو آپ گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں، انہوں نے بات نہیں مانی اور آج ہیومیلیٹ ہوئے ہیں، بدترین ہیومیلیشن ہوئی ہے۔ وہ بالکل ان کے رحم و کرم پہ، اگر یہ آذربائیجان والے اس وقت ان کو دھپڑدوز کر دیں نا خدا نہ خواستہ تو وہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا، ان کے جو فائٹرز ہیں ایسے ہی پڑے ہوئے وہاں پہ بنا ہتھیاروں کے، چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا انہوں نے۔ تو پیوٹن نے جو ان کو صلاح دی تھی 1-1.5 سال پہلے وہی بیسٹ آپشن تھا ان کے لیے، لیکن یہ امریکہ کے چکر میں آ گئے اور اپنا اتنا بڑا نقصان انہوں نے کروا دیا۔ البتہ اس انسیڈنٹ کے بعد ون تھنگ از سرٹن کہ نگورنو کاراباخ اب ہسٹری بن چکا ہے ارمینیا کے لیے، اور ان کو اب یہ اپنا علاقہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے گیو اپ کرنا پڑے گا۔